مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کو بہت بہت سلام۔ میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ دوستو، بائبل مقدس صرف برکت اور تسلی ہی نہیں دیتی بلکہ ہمیں تنبیہ اور درستگی کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3:16 ہے۔ تو آج صبح ہم پطرس رسول اور پالوس رسول کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ کی گئی گفتگو اور کلیسیا کے لیے کیا ضروری تھا اور ان دونوں اشخاص کے جو نقطہ نظر ہیں ان کو بیان کریں گے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ضرور ہمیں شیئر اور فالو کریں اور خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تاریخی پس منظر اس کا دیکھتے ہیں۔ انطاکیہ غیر قوموں اور یہودیوں کا ایک مشترکہ شہر تھا۔ انطاکیہ یہ غلطیوں 2:11 میں ایک واقعہ ہے۔ 11 سے 14 آیت کے درمیان اسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں پہلے اس کا پس منظر، شہر کا پس منظر آپ کو بتاؤں۔ یہ یہودیوں کا اور غیر قوموں کا ایک مشترکہ شہر تھا انطاکیہ، جہاں پہلی بار شاگردوں کو مسیحی بھی کہا گیا، اور یہی نام پھر پوری دنیا میں آگے کرسچن، اعمال 11:26 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پالوس رسول جو غیر قوموں کے پاس بھی خوشخبری لے کر گئے تھے، پطرس رسول، اعمال 10:34-35 آیت، اس وقت انطاکیہ میں آئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ ابتدا میں پطرس غیر قوموں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، کمیونٹی فیلوشپ میں شامل تھے، لیکن جب یعقوب کی طرف سے کچھ یہودی آئے تو پطرس پیچھے ہٹ گئے اور غیر قوموں سے الگ ہو گئے۔ آپ غلطیوں کے 2:12 آیت میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ پطرس پہلے غیر قوموں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، جب یہودی آ گئے یعقوب کی طرف سے کچھ وہاں رہنے، تو اس نے اپنا ہاتھ غیر قوموں سے کھینچ لیا اور صرف یہودیوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کیا۔ اس پر پالوس رسول آئے۔ یہ دوسرے باب کی 11ویں آیت میں جب انطاکیہ میں آئے تو پالوس رسول نے براہ راست پطرس کو ڈانٹا اور روبرو ٹوکا۔ بعض اوقات ہم آج کل بھی یہ تعلیم دیتے رہتے ہیں کہ جی اکیلے میں یہ کریں وہ کریں، معاف کیجیے گا۔ بائبل مقدس ہمیں براہ راست بات کرنے، ڈانٹنے، تنبیہ کرنے اور ٹوکنے کے بارے میں ان دو بڑے رسولوں کی زندگی میں جو واقعہ ہوا وہ بتاتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ پطرس کا رویہ منافقت پر مبنی تھا، جسے بائبل مقدس میں بار بار ریاکاری سے مزین کیا، لفظ ریاکاری اس میں لکھا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف غیر قوم مسیحوں کو دھچکا پہنچتا ہے بلکہ انجیل کی سچائی پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ روحانی پیغام اس میں کیا ہے؟ غلطیوں 2:11 سے 14 آیت کے درمیان میں سچائی پر سمجھوتا نہ کریں۔ روحانی پیغام ہے ان آیتوں میں، 4 آیتوں میں روحانی پیغام ہے غلطیوں 2:11، 12، 13 اور 14 آیت میں کہ سچائی پر سمجھوتا نہیں کرنا ایماندار کو۔ پطرس کا رویہ خوف اور دباؤ کے باعث تھا، وہ یہودیوں کے دباؤ میں تھا۔ بعض اوقات دیکھیں نا، آج کل ہم اپنے کئی بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی آرگنائزیشن یا چھوٹے سے ایک 8-10 لوگوں کے، 12 لوگوں کے گروپ کے دباؤ میں آ جاتا ہے اور بائبل کی سچائی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ محبت کی جگہ نفرت کا انجیکشن اسے لگا دیا جاتا ہے اور وہ ان کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے اس پر چل پڑتا ہے، حالانکہ اسے نہیں چلنا۔ روحانی پیغام یہ ہے کہ سچائی پر سمجھوتا نہ کریں، کسی کے خوف اور دباؤ کا شکار نہ ہو اور کھڑے رہیں سچائی پر۔ خدا چاہتا ہے، اعمال 5:29 آیت، ایسے خادمین جو خوف اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ پڑھیں، اعمال 5:29 آیت۔ خدا کیا چاہتا ہے ان کی زندگی میں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم سچائی پر کھڑے رہیں، خواہ لوگ ناراض ہو جائیں، خواہ کوئی چیئرمین ناراض ہو جائے، خواہ کوئی اور شخص ناراض ہو جائے، لیکن ہم سچائی پر کھڑے ہوں۔ خوف اور دباؤ کے باعث پطرس خوف اور دباؤ کا شکار تھا۔ بڑے بھی غلطی کر سکتے ہیں، اس کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ بڑے بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ پطرس بہت بڑا شخص تھا، بہت بڑا،
یعنی پطرس جو کلیسیا کا ستون کہلایا یا تھا، گلتیوں 2:9 سے بھی غلطی ہو گئی، تو بڑے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں، چاہے وہ بہت بڑا عہدہ رکھتے ہوں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ پطرس کی ذات ہمیں یہ بتا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، کامل صرف یسوع کی ذات ہے، خدا تعالی ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے معیار کو ماننا ہے، نہ کہ شخصیت پرستی کرنی ہے کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں نا۔ شخصیت پرست نہ بنے، ہم خدا پرست بنے اور کلام پرست بنے۔ بھائی چارہ ایک اور اس کا منفی پہلو ہے، بھائی چارہ میں درستگی ضروری ہے۔ پولس نے پطرس کی تذلیل یا ذاتی دشمنی کے لیے یہ نہیں کہا۔ جب ہم بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو ٹوکتے ہیں، کسی کو تنبیہ کرتے ہیں، تو اس کا صرف ایک پہلو تذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دشمنی اور تذلیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انجیل کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھائی کو یہ کہنا کہ بھائی آپ غلط راستے پر چل گئے، آپ کو واپس آنا چاہیے، یہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اس کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ یہ انجیل کا دفاع ہے جو پولس رسول یہاں کر رہا ہے۔ حقیقی محبت اپنے بھائی کو گرتا دیکھ کر خاموش نہیں رہتی۔ حقیقی محبت کسی بھی بھائی کو گرتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں رہتی، وہ ریزسٹ کرتی ہے، وہ اسے ڈانٹتی بھی ہے، جیسے پولس نے پطرس کو ڈانٹا، وہ اس کی تنبیہ کرتی ہے جیسے پولس نے پطرس کی۔ نفاق کلیسیا کو کمزور کرتا ہے۔ جب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں تو یہ میرے اور آپ کے چرچ کی بات نہیں کرتا، ذرا غور کیجیے گا۔ یہ ایک ایسی برادری اور بھائی چارہ ہے کلیسیا کا، پورے ملک کا، پورے شہر کا اور پوری دنیا کا۔ یہ پوری دنیا کی کلیسیا، پورے شہر کی کلیسیا، پورے ملک کی کلیسیا، اس میں مختلف ڈینومینیشنز ہیں، فیتھس ہیں، لیکن کلیسیا ایک ہے، اس کی بات کرتا ہوں۔ اس میں نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ پطرس کا یہ عمل دوہرے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب تک یہودی نہیں تھے تب تک وہ ان کے ساتھ کھا رہا پی رہا تھا، غیر قوموں کے ساتھ، لیکن جیسے یہودی آ گئے تو اس نے اپنا کھانا پینا شفٹ کر لیا۔ یہ دوہرا معیار ہے، کلیسیا میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک معیار، محبت کا بھی ایک معیار، کلام مقدس کی سچائیوں پر قائم رہنے کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے۔ کلیسیا میں اگر باتیں، گروہ بندیاں یا دوگلا پن آئے تو یہ خدا کی جلالی کلیسیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دوہرے رویے کلیسیا کی یونٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گروپ بندیاں کلیسیا کو کمزور کرتی ہیں۔ دوگلا پن کلیسیا کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، دوگلا پن تو خدا کی جلالی کلیسیا کو نقصان پہنچتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا اس سے جائے؟ تو پولس نے اس لیے اعلانیہ پطرس کی تنبیہ کی۔ اس کا ایک تنقیدی پہلو بھی ہے، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پطرس پر تنقید کی جاتی ہے، اس نے خوف کی وجہ سے رویہ بدلا۔ ہمیں خوف کی وجہ سے اپنی راستے کو نہیں بدلنا چاہیے۔ کسی بھی بات کا خوف، وہ مجھے نکال دے گا، وہ مجھے رکھ لے گا، وہ مجھے فنا کر دے گا، وہ اس سے میں الگ ہو گیا۔ ہمیں مسیح سے الگ نہیں ہونا، ہمیں کلیسیا کے روٹ کو نہیں بدلنا، ہمیں کسی کے خوف میں نہیں آنا، کسی گروپ، کسی چیئرمین، کسی کے بھی خوف میں نہیں آنا، صرف خدا کے خوف کو ماننا۔ جب ہم انسانوں کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پطرس رسول ہوا، آپ اگر ہوئے ہیں، میں ہو جاتا ہوں، تو ہم بھی ایک انسانی جسم رکھتے ہیں اور اسی طرح کا مزاج رکھتے ہیں جیسا پطرس کا تھا، اور پطرس خوف کی وجہ سے اس نے اپنا رویہ بدلا۔ یہ اس شخص کے شایان شان نہیں تھا، نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ خدا نے اسے بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ کسی بھی خادم کا رتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ خدا تو کہتا ہے کہ میں نے اس کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے؟ لوگوں کو خدا وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے خادم کو نقصان پہنچایا تو تم نے میری آنکھ کی پتلی کو نقصان پہنچایا، جو ہماری ذات میں بھی سب سے نازک چیز ہے، اسے سیکیور کرتا ہے خدا۔ خادم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کی تصویر کندہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، یہ ہمارے رتبے عہدے کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم
لوگوں کے خوف سے رویہ بدل لیں۔ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، اور یہ غیر قوموں پر روح القدس کے نزول کا تجربہ بھی ہے کہ روح القدس ہمیں طاقت دے دیتا ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہم پر نازل ہوا ہے اور وہ ہمیں طاقت دے دیتا ہے، ہم کسی خوف میں نہیں آئیں گے۔ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایماندار بڑے تجربات کے باوجود کمزور پڑ سکتا ہے۔ ہمارے کئی بھائی کمزور پڑ جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پولوس پر تنقید کئی مفسرین کرتے ہیں، اس پر بکس بھی لکھی گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پولوس کو یہ معاملہ ذاتی طور پر الگ حل کرنا چاہیے تھا۔ عوام کے سامنے ٹوکنا کلیسیا میں فتنہ ڈال سکتا تھا۔ یہ پولوس پر تنقید ہوتی ہے، مگر پولوس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ یہ معاملہ عوامی طور پر ہوا تھا، اعلانیہ یہ ہوا تھا۔ اعلانیہ پطرس نے خوف اور ڈر کی وجہ سے رویہ بدلا تھا، منافقت کی تھی، ریاکاری کی تھی۔ اس لیے پطرس پولوس یا کسی لیڈر کی پیروی نہیں کر رہا تھا، وہ یسوع کی پیروی کرتا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل معیار مسیح ہے، شخصیت پرستی نہیں۔ اس کی سچائی یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اسے سمجھانا چاہیے۔ آج کے زمانے کے لیے پیغام کیا ہے؟ اس سارے میسج میں آج کی کلیسیا کے لیے پیغام، میں پھر کہتا ہوں کہ کلیسیا کا مطلب کسی ایک چرچ کی بات نہیں ہے، ایک چرچ بلڈنگ کی بات نہیں ہے، یہ پورے شہر کی ایک کلیسیا ہے۔ مسیح کا بدن ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک بدن ہے۔ وہ اس شہر کا پورا بدن ایک ہے کلیسیا، اور پھر اس ملک کی کلیسیا ایک ہے، اور پوری دنیا کی کلیسیا بھی ایک ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آج کی کلیسیا میں بھی دباؤ، مفاد پرستی یا گروہی سیاست کی وجہ سے خادمین کبھی کبھی سچائی پر سمجھوتا کرتے ہیں، اپنا رویہ بدلتے ہیں۔ بائبل کچھ کہتی ہے، وہ کچھ کرتے ہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے، وہ مفاد پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ گروہی سیاست کی وجہ سے کرتے ہیں۔ گروہی سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ کسی الائنس کی کہانی بن جاتی ہے، وہ سیاست بن جاتی ہے، اور کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دو تین نفرتی لوگ دوسرے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری گروہی فیصلہ ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس پر جو خدا کے خادمین ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، وہ گروہی سیاست کا شکار ہو کر بلا سوچے سمجھے کہ کلام کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے، یسوع مسیح کی تعلیمات کیا ہے، وہ ان سب کو اگنور کر کے اس گروہی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں کچھ مفاد پرستی بھی ہوتی ہے، میں پروگرام کروں گا تو میری بسیں بھر کے وہ لائے گا۔ یہ مفاد پرستی اور گروہی سیاست کی وجہ سے خادمین کو اپنا رویہ منافقت پر نہیں لے جانا چاہیے، بدلنا نہیں چاہیے اپنے رویے کو، اور سچائی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ پطرس نے ایسا کیا تھا، آج بھی لوگ کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے خوف اور ڈر، چاہے سارے گروپوں سے آپ نکل جائیں، مسیح تو آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو کس کی پرواہ ہے؟ اگر مسیح آپ کے ساتھ ہے تو انسان آپ کا کیا کرے گا؟ بلکہ کلام مقدس میں تو یہ بھی لکھا ہے بھائی اور بہنوں، انسان پر جو توکل کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ ہم نہ کریں انسان پر توکل، خدا پر توکل کریں۔ خدا ہمیں بلاتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، خواہ یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں، چاہے وقت برا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ نہ تو دوسروں کی غلطی پر اندھے بنیں، دوسروں کی دشمنیاں نہ نبھائیں، دوسروں کی نفرت نہ نبھائیں، خود کو اندھا کر کے ان کے پیچھے نہ لگائیں، بلکہ یسوع کے پیچھے لگیں، اور نہ ہی تلخی میں گناہ کریں۔ جو کوئی کہتا ہے ہم تلخی میں، اس کے پیچھے کوئی تلخ شخص ہے، وہ ہمیں سارے جہان کو تلخیوں پر لگا دے گا۔ مت تلخی پر لگیں کسی کے پیچھے، بلکہ محبت سے اصلاح کریں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پولوس اور پطرس کے واقعے کا؟ پطرس اور پولوس کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انجیل کی سچائی سب سے مقدم ہے۔ کسی انسان، گروہ یا کسی بھی چرچ کی عزت سے زیادہ خدا کے کلام کی عزت مقدم ہے، سچائی سب سے مقدم ہے۔ اگر بڑے رسول بھی اصلاح کے محتاج تھے تو آج ہم سب کو کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آپ اپنی زندگیوں سے نفاق کو نکالیں، خوف کو چھوڑیں اور انجیل کی سچائی پر قائم۔ ہمارا مرکزی خیال کیا ہونا چاہیے ان آیتوں سے؟ سچائی انجیل کے لیے کھڑا ہونا محبت اور ایمانداری کا تقاضا ہے، خواہ اس کے لیے بڑے سے بڑے شخص کو بھی ٹوکنا پڑے، تنبیہ کرنا پڑے، تو بھی ہمیں کرنی چاہیے
تاکہ کلیسیا آگے بڑھے، ترقی ہو اور ہم منافق بننے کے بجائے خدا پرست بنیں، ہم شخصیت پرست بننے کے بجائے خدا پرست، کلام پرست بنیں۔ یہی آج کا موضوع تھا اور یہی آج کا مقصد تھا غلطیوں 2 باب کی 11 آیت میں، کہ ہم جیسے پطرس اور پولوس کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم منافق نہ بنیں، کسی کے خوف اور ڈر میں اپنا رویہ نہ بدلیں، بلکہ بائبل پر اور اس کی سچائیوں پر قائم رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سب کے لیے محبت، سب کے لیے پیار اور سب کو سلام۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔